السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج 14 اگست کا دن تھا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو ایک عظیم ریاست قائم ہوئی جس کا نام پاکستان ہے۔ یہ وہ عظیم ریاست ہے کہ جس ریاست کی بنیاد ایک عظیم کلمے کے ساتھ رکھی گئی، اور وہ کلمہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو قوموں کی جو کامیابی ہے، سربلندی ہے، وہ اسی باندھ میں ہے کہ اپنے نظریے پر قائم رہیں۔ اگر قومیں اپنا نظریہ چھوڑ دے، جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا، تو پھر پاکستان ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتا، سربلند نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو نظریہ ہے اس سے دغا نظر آ رہی ہے، بے وفائی نظر آ رہی ہے۔ نظریہ بڑا عظیم ہے، لیکن آج تک بدقسمتی سے اس نظریے پر سنجیدگی سے نہیں دیکھا گیا، اس کے مطابق کوئی قانون، کوئی اصول نہیں بنایا گیا۔ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی۔ نظریہ وہ اہم ترین چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انقلاب آتا ہے۔ اگر نظریے پر کاربند رہا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے تو پھر قومیں کامیاب ہوتی ہیں، اور قوم کا بقا بھی ہوتا ہے، ملک کی بقا بھی ہوتی ہے، اور بستیوں کی بقا بھی ہوتی ہے۔ اور اگر نظریے سے روگردانی کی جائے تو پھر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی تاریخ کو آپ پڑھ لیں، جہاں بھی کوئی انقلاب آیا ہے تو وہاں ایک نظریہ اور اسی نظریے پر قائم رہنے کی وجہ سے ہی کوئی تبدیلی آئی، کوئی انقلاب آیا، اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا۔ تو پاکستان کی ریاست وہ عظیم ریاست ہے جس کو لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ یہی بقائے پاکستان ہے اور یہی نظریہ پاکستان ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر ہمارے حکمران اور دیگر جتنے بھی طبقے ہیں پاکستان کے اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ یہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کبھی بھی پاکستان جیسی عظیم ریاست ترقی نہیں کر سکتی۔ اور اس نظریے کے اندر کیا چیز ہے؟ یہی وہ نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ اساس اور بنیاد ہے۔ اس اساس اور بنیاد کو اگر قائم رکھا جائے، اسی کے مطابق چلا جائے، تو سود کا نظام ملک سے ختم کرنا پڑے گا۔ ملک میں دین کو سربلند کرنا پڑے گا، دین کو قائم کرنا پڑے گا، عدالتوں کے اندر دین کو لانا پڑے گا، انصاف کا بول بالا کرنا پڑے گا۔ ہر ادارے کے اندر، ہر جگہ پر، ہر پاکستان کے قانون میں اسلام نظر آنا چاہیے، پھر ہی کامیابی ہے اور پاکستان کی سربلندی ہے۔ اگر اس نظریے کو نہیں لایا گیا اور اس نظریے کے مطابق نہیں چلا گیا تو کبھی بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ نظریہ لا الہ الا اللہ، یہی سمجھے کہ یہ پاکستان کا نظریہ، اور اسی نظریے کے مطابق ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر اس کے مطابق ملک کو ڈھالا جائے۔ دوسری ایک اہم بات کہ یہ پاکستان، اس سے محبت یہ ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے، پاکستان سے محبت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا۔ یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے، اپنے وطن سے محبت کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی؟ آپ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا بیت اللہ سے کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے بس میں والے، تیرے جو رہنے والے ہیں، انہوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ یعنی آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مکہ کو چھوڑیں، لیکن دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ نے مکہ کو چھوڑا، اور یہ آپ کا وطن تھا، آپ اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ جب مدینہ پہنچے، جب وہ وطن بنا تو آپ سے اس سے بھی محبت کی۔ اور کیسی عظیم مثال ہے، جامع ترمذی کی بڑی معروف روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قریب پہنچتے، جب سفر سے آتے تو اپنی سواری کو تیز دوڑاتے تھے تاکہ جلدی میں اپنے گھر پہنچوں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس وطن سے، جہاں آپ رہے اس سے محبت کی۔ مکہ میں رہے مکہ سے محبت، اور مدینہ میں رہے تو مدینہ سے محبت۔ تو یہ آپ کی سنت ہے۔ ایک معروف روایت پیش کی جاتی ہے، حب الوطن من الایمان، یہ روایت من گھڑت موضوع ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو چیز ثابت نہ ہو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، 14 اگست کے دن اسٹیٹس لگاتے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر پوسٹ بناتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت کی جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ وطن سے محبت کی جائے، لیکن ایمان اور وطن سے محبت اس کا کوئی میل جول نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن شعبوں کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر ملتا ہے، لیکن ان کے اندر وطن کی محبت کو ایمان قرار نہیں دیا گیا، جس کا مطلب ہے یہ ضروری کام تو ہے محبت کرنا، لیکن اس کو ایمان سے نہیں جوڑا جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں وطن سے جو محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان ہی نہیں، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ ایسی روایت نہیں ہے، یہ من گھڑت موضوع روایت بنائی گئی جس کو پھیلایا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ ثابت نہیں ہے۔ اور کیا چیز ہے وطن سے محبت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کا وطن پاکستان ہے، میرا وطن پاکستان ہے، اور اس وطن سے محبت ہم سنت سمجھ کر محبت کرتے ہیں اور اس دن کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس دن کو لغویات سے محفوظ رہیں اور ایسی اپنی طرف سے پوسٹر بنا کر نہ بھیجیں جس کے اندر پیارے پیغمبر کی طرف کوئی بات منسوب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹ منسوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ یہ جان لے کہ دنیا کے اندر ہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی وہ جہنم اپنے لیے تیار کر رہا ہے، بھڑکا رہا ہے۔ جو پیارے پیغمبر کی طرف جھوٹی روایتیں منسوب کرتا ہے، من گھڑت اپنی مرضی کی بنا کر روایتیں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ ایک اور بھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسی بات کہے میرے حوالے سے، ملم عقل جو میں نے نہیں کہی، تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو واضح طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا، آپ کی طرف ہمیشہ وہ بات منسوب کرے جو صحیح ہو، سچی ہو، اور اگر جھوٹی بات ہے، روایت صحیح نہیں ہے، اپنی مرضی سے اس کو شیئر نہ کریں، لوگوں میں نہ پھیلائیں، بلکہ علماء موجود ہیں، علماء کی رہنمائی حاصل کرے دین کے معاملے میں۔ جس روایت کو آپ نے شیئر کرنا ہے تو اس روایت کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اس کے بعد شیئر کرے، تاکہ ایک بہت بڑے جرم اور ایک بہت بڑے گناہ سے بھی محفوظ رہے۔ تو یقیناً پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن کو ہمیشہ شاد رکھ، آباد رکھ، اور اے اللہ ہمارے وطن کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں، معاشی معاملات ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، یا اللہ یہ ساری پریشانیاں ختم کر دے اور ایک زندہ قوم بنا دے ان مسلمانوں کو جو پاکستان میں رہنے والے ہیں۔ اور اے اللہ ہمارے وطن میں جو بھی کمی ہے اس کو تو پورا کر دے، اس وطن کو
دوسرے ملکوں کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تجھ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے وطن کو ہمیشہ کامیاب فرما اور ہمیشہ تائندہ باد رکھ۔ پاکستان زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔